ڈیئر 10th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ آج ہماری جہاد کے ٹاپک پہ لاسٹ کلاس ہے، ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہو جائے گا۔ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس نے صرف یونٹ نمبر 3 کرنا ہے، اور یہ جو ٹاپک ہمارا شروع ہوا ہے جہاد، یہ سب سے اہم ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، کیونکہ میں نے ریسنٹلی پیپرز چیک کیے ہیں، ان کے اندر جہاد کے ٹاپک پہ کافی کوسچنز بن کے آئے ہیں۔ ہمارا آج جو ہے وہ ہماری لاسٹ کلاس ہے جہاد کے ٹاپک پہ، سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے ہم نے کون کون سے ٹاپکس پڑھے تھے۔ سب سے پہلا ہمارا ٹاپک تھا جہاد کا تعارف، یعنی تعارفی لیکچر تھا ہمارا، اس کی تعریف، اس کے معنی، جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اس کی اہمیت کو پڑھا، ضرورت کو پڑھا، فضیلت، قسمیں پڑھی۔ اب جہاد کی دو اہم قسمیں تھیں، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن صورتحال میں جہاد کی اجازت دی ہے، اور کن کن اگر کوئی صورت اس طرح کی بن جائے تو جہاد جو کرنا ہے اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کون سے طریقے استعمال کرنے ہیں، کون سے منصوبوں کو سامنے رکھ کے جہاد کرنا ہے۔ یہ دونوں ٹاپک جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کافی کنیکٹڈ ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صورتحال بتائی ہے کہ کیسی صورت ہوگی تو جہاد کرنا ہے، اور اگر جہاد کرنا پڑے یعنی جنگ کرنی پڑے تو پھر کن کن باتوں کو سامنے رکھنا ہے، کن کن اصولوں کو سامنے رکھ کے جنگ کرنی ہے۔ آج کی جو کلاس ہے اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں یہ ہے کہ جو مجاہدین ہیں، یعنی کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے، یعنی مجاہد جو ہیں، جہاد میں حصہ جنہوں نے لیا ہے، ان کے لیے کچھ باتیں ہیں کہ انہوں نے اس دوران کن اصولوں کو اپنانا ہے، کن باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ دوران جنگ مجاہدوں کے لیے دستور العمل، یہ پیج نمبر 71 سے یہ ٹاپک سٹارٹ ہے، اور یہ جہاد کا لاسٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ دوران جنگ یعنی جب جنگ شروع ہو جائے، یہ ہیں جنگ سے پہلے کی باتیں، اور اب جب جنگ شروع ہو گئی ہے تو اس دوران جو مجاہد ہیں ان کے لیے انہوں نے کون کون سے طریقے اپنانے ہیں اور کن باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، کام کرنے کے طریقے یا اصول، کہ انہوں نے کس طرح سے جنگی میدان میں جو ہے وہ اپنا آپ پیش کرنا ہے۔ دوران جنگ مسلمانوں کی کامرانی کے لیے قرآن مجید کی سورۃ الانفال آیات نمبر 45 تا 47۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر جنگ سے پہلے کی تیاریاں بتائی ہیں کہ کس طرح سے اگر جنگ کرنی پڑے، جہاد کرنا پڑے تو کون کون سی تیاری ہونا ضروری ہے۔ شرط رکھی ہے کہ ایک جو مسلمان مرد ہے وہ عاقل و بالغ ہو، اس کے اوپر جنگ واجب ہے، بشرط یہ کہ وہ محتاج یا معذور نہ ہو، بیمار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحت مند ہو، جسمانی اور ذہنی لحاظ سے تندرست ہو اور تیار ہو، اور پھر کچھ ضروری سامان اور ہتھیار بھی اس کے پاس موجود ہوں جو جنگ میں کام آئیں گے۔ اور جانور جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے گھوڑا۔ گھوڑا جو ہے وہ تندرست اور پلا ہوا ہو، کمزور اور لاغر جانور سے اوائڈ کرنا ہے۔ جب جنگ شروع ہو جائے گی تو جو مجاہد ہیں، جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، جو اپنے دین کو اور اللہ کی خاطر جو ہیں وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں دشمنوں سے، دشمنان اسلام سے، ان کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوران جنگ مسلمانوں کی کامرانی کے لیے، یعنی کہ ان کی فلاح کے لیے، قرآن مجید کی سورۃ انفال یعنی آیت نمبر 45 تا 47 میں چند رہنما اصول بیان ہوئے ہیں جن کا مفہوم پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے کہا گیا ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں کسی جماعت سے جنگ کرنے کا اتفاق ہو تو درج ذیل آداب کا خیال رکھو۔ یوں کہہ لیں کہ یہ جنگ کے دوران آداب ہیں جو مجاہدوں نے فالو کرنے ہیں، جس طرح نماز کے آداب ہوتے ہیں، روزے کے ہوتے ہیں، اس طرح یہ کچھ احکام و آداب ہیں کہ جب جنگ لگ جائے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے۔ ایک یہ کہ ثابت قدم رہو، یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو اور اپنے مقصد پہ ڈٹے رہو۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، یہ جنگ کے دوران حکم ہے۔ آپس میں مت جھگڑو کہ اس سے تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ پانچواں، صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چھٹا، ان کافروں کی طرح نہ ہو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہوئے نکلے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ اب یہ کچھ پوائنٹس ہیں کہ جو جنگ جب لگ جائے گی تو جو مجاہد ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ لڑنی ہے، دشمنان اسلام سے جنہوں نے جنگ کرنی ہے، ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں،
اللہ سے امید رکھیں، ثابت قدم رہیں، اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں، اس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور جو اپنے ساتھی ہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھیں، ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، نہیں تو کمزور پڑ جائیں گے، دشمن غالب آ جائے گا۔ اور دشمن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو، ان کی چالوں کو اپنے احاطے میں لیا ہے۔ ان آیات میں درج ذیل باتیں مسلمانوں کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا، ثابت قدمی۔ دوسرا، کثرت ذکر الہی، یعنی اللہ کا کثرت ذکر کرنا۔ تیسرا، اطاعت الہی اور اطاعت رسول۔ نزاع اور اختلافات سے اجتناب، یعنی جھگڑے سے، لڑائی سے اختلاف کرنا ہے، اور اختلافات سے آپ نے دور رہنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ صبر کرنا ہے، تکبر، غرور اور ریاکاری وغیرہ سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر مندرجہ والا ہدایات کو سامنے رکھ کر میدان عمل میں آئیں تو کامرانی یقینی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدوں کو کچھ پوائنٹس بتائے ہیں کہ اگر جنگ ہو جائے تو تم نے کن کن پوائنٹس کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجاہدین کے لیے سورہ انفال کے اندر بیان کی ہے کہ دوران جنگ ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس کے رسول کی اور اس کی اطاعت کرتے رہو، اختلافات سے بچو، تکبر، غرور اور ریاکاری سے بچو، اور صبر کرنا ہے، کیونکہ فتح یعنی کامیابی اور کامرانی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا جو جہاد کا ٹاپک تھا آج وہ سارا مکمل ہو گیا ہے ہمارا۔ اس میں جو ہمارے پوائنٹس ہم نے جو کور کیے ہیں وہ ہے جہاد کا معنی، اہمیت، فضیلت، قسمیں، جس میں سے 2 مین تھی، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جہاد جو ہے کن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، یعنی کہ جہاد، قتال فی سبیل اللہ کی اجازت۔ پھر مسلمانوں کے لیے جنگ لڑنے کے جو منصوبے یا حکمت عملیہ وہ بتایا گیا، جنگ سے پہلے کی تیاریاں، جنگ کے دوران کیا کرنا چاہیے، اور قرآن پاک جو ہے وہ مجاہدین کو کن باتوں کی جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے، یہ سارا ہم نے اس میں کور کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہے طہارت اور پاکیزگی کا۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔